اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے بحث کی طرف آتے ہیں۔ القسم بالقرآن، قرآن کریم میں قسموں کا ذکر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں ہیں مختلف طریقوں سے۔ ایک لفظ اقسم سے ہے، اقسم باللہ ہے، لوگوں نے قسم کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ پر قسم کہتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے قسم ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے واو قسمیہ آتا ہے، کبھی تا قسمیہ آتا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ 57 نمبر آیت میں تاللہ میں بہت تاکید ہے بنسبت واللہ۔ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، بدنام ہو گئے، اسی وجہ سے بہت تاکیدی قسم کھایا۔ انسانوں کا قسم جدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قسم جدا ہوتا ہے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں فرق درکار ہے۔ تو قسم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ہے اور مخلوق کی جانب سے بھی ہے۔ مخلوق جب قسم کھاتے ہیں کسی مقسوم علیہ پر تو اس کی عقیدے میں تعظیم مقصد ہوتا ہے اس چیز کا، بلکہ خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ قسم توڑا تو ضرر مل جائے گا اس چیز سے، یہ عقیدہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ پر خاص ہے۔ حدیث میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ پر قسم کھایا تو شرک کیا۔ غیر اللہ پر قسم کھایا اس عقیدے کے ساتھ جو بیان ہوا۔ کبھی حدیث میں اگر آتا ہے وہ ابھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، تو اگر عقیدہ اگر شرک کا نہ ہو، پہلے جائز تھا پھر یہ منسوخ ہو گیا، بعد میں منع کیا گیا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحلف بآبائکم، باپ پر قسم نہ کہا کرو۔ وہاں وہ یعنی وہ ابھی میں وہ قسم کا نہیں قربانی کا ہے، یعنی میرا باپ قربان ہو، کبھی اس کے لیے با آتا ہے بے ابھی، اور پھر خوف کی وجہ سے تعظیم کے ساتھ قسم کا نہ منع ہے۔ تعظیم شرک ہے، مخلوق کی اس طرح کا قسم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی وہ قسمیہ استعمال ہوتا ہے، کبھی قرآن پاک کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی مخلوق کے بارے میں، اسی وجہ سے اس میں اقسام ہے۔ ایک تو ایک قسم ہوا اس عقیدے پر جو پہلے بیان ہوا انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم بیان فرمائے ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عقیدے تو نہیں ہو سکتے، اللہ کسی سے خوف کرتا ہوں نعوذ باللہ، اسی وجہ سے قسم فرمایا۔ ایک تو قسم ہوگا مگر اس کا مقصد تعظیم نہیں ہوگا، خوف کا عقیدہ نہیں ہوگا، بلکہ کسی دعوے یا مسئلے کی تاکید مقصد ہوگی۔ اس دعوے کی مضبوطی کے لیے قسم کھایا ہوگا۔ شہادت بھی دعوے کی تاکید کے لیے مقصد ہوتا ہے۔ سیوطی نے اتقان میں یہ بات کہی ہے، تفسیر سراج منیر نے سورہ یاسین کی ابتدا میں یہ بات کہی ہے۔ یہ عرب کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ تاکید کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاکید الخبر، تاکید الدعوہ مراد ہوتا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ملائکہ پر جو سب باندھتے ہیں۔ کس چیز کے لیے قسم ہے؟ اس بات کی شہادت کے لیے قسم ہے۔ انا الہکم لواحد، اس بات کی تاکید کے لیے قسم ہے۔ اس طرح والتین والزیتون میں وہ قسم کے لیے ہے بالاتفاق۔ والصافات قسم ہے ملائکہ پر، قسم سے انکار نہیں کرو گے مگر آخر میں کہو گے شہادت کے لیے، اس مسئلے کے لیے۔ والتین والزیتون کس چیز کے لیے ان پر قسم ہے؟ اس بات کی شہادت پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بعض مفسرین وہ کا معنی گواہ کا کرتے ہیں، موضوع نہیں ہے، یہ باقاعدہ قسم ہے۔ ایک قسم ہوتا ہے دعا کے لیے، دعا خیر کی بھی ہوتی ہے اور شر کی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح عرب کبھی کسی چیز کی تاکید کے لیے کرتے ہیں، پہلے وہ دعا خیر کرتے ہیں اور اس کے مناسب قرآن کریم میں ہے عفا اللہ عنکا، اللہ معاف کرے آپ کو کہ وہ یہ کام کیا۔ کبھی دعا شر کے ساتھ بھی شروع کرتے ہیں۔ حسان بن ثابت کا قول بھی اس باب میں موجود ہے۔ ابھی تھوڑا وقت ہی انتظار کرو، مکی والوں سے کہا سکینت بنیاتی، میرے بیٹے یتیم ہو جائے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ ضرور ہمارے گوڑوں کو دیکھو گے، ایسے حال میں گرد و غبار اٹھیں گے اور قدا کی طرف سے وہ آئیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ لفظ امرا آیا ہے، سورہ حجر 72 نمبر آیت میں لأمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ کسی نے یہ تعویلات کی ہے کہ امر بمانے عمر ہے، یہاں لام تاکید کے لیے ہے، قسم کے لیے، مراد دعا کرنا ہے، اللہ تیری عمر لمبی کرے، مقصود اس میں دعا ہے۔ یا یہ مانے کہ لام گواہی کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گواہ ہے ان لوگوں کی جہل پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ان کا مشاہدہ کیا، پھر
اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، تاکید فرماتے ہیں، تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مومنین کے لیے کرتے ہیں یا کافروں کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ مومن تو بغیر قسم کی اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر کو جتنے قسم کھا کر کہو وہ مانتا نہیں ہے، پھر قسم کا پیدا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا عرب کے عادات میں، تاکہ وہ قسم کھاتے ہیں نفس تاکید کے لیے، وہ قسم کھاتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم کھاتے تھے، فرماتے قسم ہے اس ذات کا جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کسی نے طلب نہ کیا ہوتا، نفس تاکید کے لیے فرماتے۔ کبھی فرماتے ومقلب القلوب، قسم ہے اس ذات کی جو دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس میں تاکید مقصد ہوتا ہے، مخالف مانے یا نہ مانے تکیہ کلام ہے قسم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنی ذات پر بھی قسم کھائے ہے، 6 جگہوں پر قسم کھائے ہے اپنی ذات پر۔ باقی ان 6 جگہوں کے علاوہ توحید پر کبھی قسم ہوتا ہے، کبھی صداقت قرآن پر ہوتا ہے، کبھی وعد و وعید پر ہوتا ہے، کبھی انسانوں کی حالت پر۔ صافات میں آخر میں قسم کے آخر میں ہے ان الہکم لواحد واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، پھر آخر میں ہے ان سعیکم لشتی، انسان کا حالت ذکر ہے یہاں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کبھی قسم ہوگا جواب حذف ہوگا، یہ عرب کا طریقہ ہے، کبھی جواب معلوم ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، جیسا والقرآن ذی الذکر یا قاف والقرآن المجید۔ اس کے بعد پھر چوتھے بحث کی طرف انشاءاللہ آئیں گے جو نزول آیات کے بارے میں ہے، کل اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات حل فرمائے اور صحت کاملہ تمام بیماروں کو عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا